بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ خواتین و حضرات، 24 جولائی سن 2022 گٹ پٹ نیوز کے پہلے ویلاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ سوشل میڈیا سے لی گئی چٹپٹی خبروں اور تجزیوں پر مبنی یہ ویلاگ امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیجیے گا، شکریہ۔ ناظرین، آج کا دن سیاسی گرما گرمی اپنے عروج پر رہی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 22 تاریخ کو پنجاب کے چیف منسٹر کے انتخابات ہوئے تھے، جو ڈپٹی اسپیکر کی ایک انتہائی عجیب و غریب حرکت کے باعث سپریم کورٹ تک جا پہنچے۔ تو آج کا دن بھی اسی تناظر میں گزرا۔ مسلم لیگ نواز نے حسب حال، حسب ذائقہ، حسب روایت، یہ جانتے ہوئے کہ آئین پاکستان کی برملا خلاف ورزی ہوئی ہے اور یہ حقیقت روز و روشن کی طرح عیاں ہے کہ سپریم کورٹ حمزہ شہباز، جو کہ پہلی پیشی پر حلف لینے کے باوجود ٹرسٹی وزیر اعلیٰ میں بدل چکے ہیں، معزز عدلیہ اور اس کے ججز کے خلاف مہم جوئی کا آغاز کیا۔ پے در پے پریس کانفرنسیں کر کے عدلیہ کو یہ باور کروانے کی کوشش کی گئی کہ ہمیں پنجاب کی حکومت سے بے دخل نہ کیا جائے۔ مسلم لیگ نواز کے کچھ رہنماؤں کی ٹویٹس آپ سکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں۔ مریم نواز نے ایک بار پھر الزام لگایا کہ لاڈلے کو فائدہ پہنچانے کے لیے عدالتیں آئین کی اپنی مرضی سے تشریح کرتی ہیں اور پی ٹی آئی کی دھونس اور دھاندلی، دھمکیوں اور گالیوں کے دباؤ میں آ کر اپنے ہی فیصلوں کی نفی کرتے ہیں، جو کہ نامنظور ہے۔ تو یہ تھی نون لیگ کی پارٹی پالیسی، جس کو فالو کرتے ہوئے جاوید لطیف اور خواجہ سعد رفیق نے بھی بیان بازی کی۔ اس تناظر میں جاوید لطیف کی حالیہ پریس کانفرنسیں نہایت دلچسپ ہیں۔ ان کا سارا نشانہ اسٹیبلشمنٹ کو بنایا گیا ہے اور ان کا لہجہ انتہائی سخت اور دھمکی آمیز بھی رہا ہے۔ جاوید لطیف نے ڈائریکٹ جی ایچ کیو کے باہر احتجاج کرنے کی دھمکی بھی دے دی ہے۔ خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں کہ ہمارے پاس عدم اعتماد کے دو راستے تھے۔ آئینی طریقے سے ہم عدم اعتماد لے کر آئے، لیکن عمران خان کے سہولت کاروں کو چین نہیں آیا اور وہ آج بھی اداروں میں موجود ہیں۔ یاد رہے کہ جاوید لطیف نے اپنی آج سے پہلے کی ایک پریس کانفرنس میں یہ انکشاف کیا تھا کہ ان کو زبردستی عدم اعتماد لانے پر مجبور کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ اگر پی ڈی ایم عدم اعتماد نہ لے کر آئی تو فلاں شخص کرسی پر آ کے بیٹھ جائے گا۔ اب یہ دباؤ ان پر کس نے ڈالا؟ کون سی کرسی پر آ کے بیٹھ جائے گا؟ یہ تو یا خدا جانے یا پھر جاوید لطیف جانے۔ اسی تناظر میں صحافی رضا رومی نے بھی بہت دلچسپ رائے میں پنجاب کی موجودہ صورتحال کا ذمہ دار اداروں کو ٹھہرایا اور لکھا کہ یہ کون سا طریقہ اقتدار منتقل کرنے کا، شیروانی پہننے سے کون سی حکومت مل جاتی ہے، اور صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ ادارے پی ڈی ایم کے ساتھ نہیں ہیں اور یہ سلسلہ پنجاب سے ہوتا ہوا اسلام آباد اور پھر سندھ تک جائے گا۔ تو کیا رضا رومی یہاں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ادارے اب پی ڈی ایم کو ہر جگہ سے نکالنے پہ تل گئے ہیں؟ سوشل میڈیا پر بھی اس بیانیے کو لے کر کافی ٹرینڈ اور ہیش ٹیگ بنے، کافی بیہودہ تھے، غیر اخلاقی تھے۔ اب ان ٹرینڈز کا آپریشن میڈی ٹویٹ نامی ایک اکاؤنٹ ہیں، انہوں نے کیا۔ ہی از اے ڈیٹا انالسٹ اور وہ یہ کام اکثر کرتے رہتے ہیں۔ میڈی کے مطابق 1679 اکاؤنٹوں نے ان ٹرینڈز میں حصہ لیا۔ 186 اکاؤنٹ زیرو فالوورز کے ساتھ تھے، یعنی ڈمی اکاؤنٹ تھے۔ 472 اکاؤنٹ ایسے تھے جن کے 1 سے 10 فالوور تھے۔ اب ان سارے اکاؤنٹس میں سے 529 اکاؤنٹ ایسے تھے جن کو مریم نواز نے فالو کیا ہوا تھا، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ مذموم مہم نون لیگ کے میڈیا سیل کی طرف سے چلائی گئی تھی۔ پبلک نے صرف ان ٹرینڈز میں کوئی 6% حصہ لیا اور ٹویٹر کی ٹرمز اور کنڈیشن کے مطابق یہ ٹرینڈ فیک قرار پایا۔ اسی طرح ایک اور ہوش ربا انکشاف صدیق جان بھائی نے کیا۔ کچھ مبینہ میسیجز انہوں نے ٹویٹ کر دیے جن کے مطابق انہوں نے یہ سوال کیا کہ کیا غریدہ فاروقی عدلیہ مخالف ان غیر اخلاقی ٹرینڈز کو پیسے لے کے پروموٹ کر رہی تھی، کیونکہ یہ میسیجز کچھ صاحبان کے درمیان ایک گروپ میں ایک جو میڈیا ہینڈلنگ کمپنی ہے اس کے ساتھ ہو رہے تھے۔
ارشد شریف نے اس ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے بتایا کہ ڈیجیٹل میڈیا کمپنی اور وزارت اطلاعات والے اس ٹویٹ پر سخت پریشان ہیں، اور اگر سپریم کورٹ نے اس پر بلوا لیا تو کیا ہوگا، اور وہ یہ تحقیق کر رہے ہیں کہ صدیق جان تک یہ ڈیٹا کیسے پہنچا۔ اب آف کورس صدیق جان بھائی کے بھی اپنے جو ہیں وہ ریسورسز ہیں۔ اس پر ترہ ارشد شریف کی ٹویٹ کو عدیل راجہ نے ری ٹویٹ کرتے ہوئے انتہائی خطرناک انکشافات بھی کر دی۔ وہ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، ٹویٹ چل رہی ہے ان کی۔ صدیق جان نے آج اردو لغت کو ایک نئی جہت بھی بخشی اور ایک نیا محاورہ بھی ایجاد کیا، اور وہ محاورہ تھا بوٹ کھٹے ہیں۔ اس پر عمران ریاض بھائی نے ذرائع تفنن ٹویٹ بھی کیا اور کہا کہ اب میرا دوسرا روپ دیکھو گے کیونکہ بوٹ کھٹے ثابت ہو چکے ہیں۔ تو ناظرین، نون لیگ کے اس تمام بیانیے کو سامنے رکھتے ہوئے بہت سے صحافیوں نے مل کر اس کا آپریشن کیا۔ ٹویٹس آپ سکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں۔ سمیع ابراہیم، ارشد شریف، خاور گھمن اور تمام جتنے بھی ذی شعور اور ہمارے سینئر صحافی تجزیہ نگار ہیں، انہوں نے نون لیگ کے اس طور طریقے پر کھل کر رائے کا اظہار کیا، اور اس اظہار رائے کا، ان ٹویٹس کا ایک ہی لب لباب بنتا ہے کہ بادی النظر میں نون لیگ صرف یہی ثابت کر رہی ہے اور یہی منت کر رہی ہے کہ پنجاب کی کرسی ان سے واپس نہ لی جائے۔ عمران ریاض نے اپنے ایک ٹویٹ میں ایک پوسٹر بھی شیئر کیا جس کے مطابق کل نون لیگ ملک بچاؤ ریلی چلا رہی ہے۔ اب مقصد یہ ہے کہ تمام پی ڈی ایم کی جماعتیں حکومت کا حصہ ہیں، تو پھر یہ جو ہے سمجھ سے باہر بات ہے کہ یہ ملک بچاؤ ریلی نکالنے کا کیا تک بنتا ہے۔ معید پیرزادہ جو کہ بہت ہی سلجھے ہوئے اور بہت ہی سینئر اینکر اور تجزیہ نگار ہیں، وہ بھی اس صورتحال سے جسے جھنجھلا اٹھے ہیں، جیسے تنگ آئے ہوئے ہیں، اور انہوں نے برملا اس چیز کا اظہار کیا ہے کہ اس پروپیگنڈا سے لوگوں میں یہ تاثر پیدا کیا جا رہا ہے کہ اصل مسئلہ یا لڑائی سپریم کورٹ میں ہو رہی ہے، اور عدالت نے پی ایم ایل این اور حمزہ شہباز کا راستہ روک رکھا ہے۔ در حقیقت عدالت کا رول محض ثانوی ہے، کیونکہ عدالت نے تو صرف جو ہے یہ سوال کیا ہے ڈپٹی اسپیکر سے کہ وہ آ کے انہیں یہ بتا دے کہ ان کے فیصلے کے کس پیرے سے متاثر ہو کر ڈپٹی اسپیکر نے کاف لیگ کے یہ 10 ووٹ جو ہیں وہ ریجیکٹ کیے۔ اب عدالت صرف مزاری زرداری فراڈ کا تجزیہ کر رہی ہے، اور عدالت نے آئین کی شق 63A(1) جو بھی وہ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ دینا ہے کہ یہ ووٹ ریجیکٹ نہیں ہو سکتے، کیونکہ پارلیمانی پارٹی کا لیڈر پارلیمان میں سپریم ہے، وہ فیصلہ کرے گا، اور جو وہ لکھ کے دے گا جو پارلیمانی ممبر ہیں انہیں اس کو ہی ماننا ہوگا۔ اس سارے تناظر کو سامنے رکھتے ہوئے، اس سارے نون لیگ کے بیانیے کو سامنے رکھتے ہوئے، پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے بھی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر سب نے اپنے تئیں لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا۔ اس میں اسد عمر شامل ہیں، سینیٹر اعجاز چودھری شامل ہیں، علی محمد شامل ہیں، فرخ حبیب، حماد اظہر، فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ بہت ماشاءاللہ سے جب وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں تو بڑے دھیمے اور میٹھے لہجے میں بڑی ٹھنڈی اور میٹھی بات کرتے ہیں، اور ٹویٹ کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ 100 پیاز اور 100 چھتر کا محاورہ جس طرح نون لیگیوں پر صادق آتا ہے، اس سے مثال ملنا مشکل ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کی کوک سے جنم لیا، اس میں طے کیا کہ ایک بھائی اسٹیبلشمنٹ سیاست کرے گا تو دوسرا بھائی اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست منجن بیچے گا، ایک کا منجن ناکام ہوتا تو دوسرا آگے کر دو۔ یہی فارمولہ اگلی نسل میں بھی ٹرانسفر کیا جا رہا ہے۔ اب نون لیگ کو لگا کہ عمران خان کے خلاف اسٹیبلشمنٹ سے نتھی ہو کر بہت غلطی کر دی، مریم نواز اب اینٹی اسٹیبلشمنٹ چورن بیچیں۔ عدلیہ کے خلاف بیانات شروع ہو گئے ہیں، فوج کے خلاف اگلے چند دنوں میں شروع ہو جائیں گے۔
اس اسکیم میں خامی یہ ہے کہ لوگ 1990 والے اب نہیں ہیں اور مقابلہ بھی عمران خان سے ہے۔ نون لیگ کی حکمت عملی نون لیگ کو سیاست سے مکمل باہر کر دے گی، لیکن اداروں کو نقصان ہوگا۔ ادارے اس گرداب میں اپنی قیادت کی غلطیوں سے پھنسے ہیں۔ اپنی حدود میں رہتے تو کچھ نہیں تھا، لیکن بہرحال اب اداروں کو نون لیگ نے ٹارگٹ کرنا ہے۔ ناظرین، پورا ویلاگ آپ نے سنا۔ پاکستان کی سیاست کس طرف جا رہی ہے، کن بیانیوں پہ بیس کرتی ہے۔ خاندانی اور موروثی سیاست پچھلے 75 سال سے پاکستان کے عوام بھگتتے آ رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ نون لیگ کی اس تمام ہرزہ سرائی کے بعد کل سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ امید ہے کہ بغیر کسی دباؤ کے آئین پاکستان کو سامنے رکھتے ہوئے جو فیصلہ بہتر ہے وہی سامنے آئے گا۔ بہت شکریہ ناظرین، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجیے گا۔ السلام علیکم۔